حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو راوی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل مضطجع علی بطنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا ایک آدمی پیٹ کے بل اوندا لیٹا ہوا، فغمزہ برجلہ، سرکار نے پاؤں سے ٹھوکر ماری، اس کو ہلایا اور فرمایا ان ھذہ دجعۃ لا یحبھها اللہ، جوان اٹھ، اس طرح منہ کے بل پیٹ کے بل لیٹنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دوسری روایت حضرت یعیش بن تخفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ فرماتے ہیں میرے والد گرامی جو تھے تخفہ بن قیس، یہ اصحاب صفہ میں سے تھے، یعنی ان لوگوں میں سے تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد خاص تھے، سرکار کے مدرسے میں پڑھتے تھے، مسجد نبوی شریف میں اصحاب صفہ جو کہلاتے تھے، یہ وہاں پڑھتے تھے، اسٹوڈنٹ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ وہ فرماتے ہیں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انطلقوا بنا الی بیت عائشہ، سرکار نے حضرت تخفہ بن قیس سے فرمایا چلو حضرت عائشہ کے گھر چلتے ہیں، یعنی باہر بیٹھے تھے، کلاس لگی تھی، مدرسے میں بیٹھے تھے، سرکار نے فرمایا گھر چلتے ہیں، چونکہ گھر سرکار کے زیادہ تھے، ازواج کے مختلف کمرے تھے، تو آپ نے فرمایا آج ہم حضرت عائشہ کے گھر چلتے ہیں۔ حضرت تخفہ فرماتے ہیں ہم چل پڑے، اندر جب گئے تو سرکار نے فرمایا یا عائشہ تو اطعمیھا، عائشہ ہمیں بھوک لگی ہے، کچھ کھانا کھانا ہے۔ حضرت عائشہ ایک پیالہ لائیں جس میں گھی اور ستو اور کھجور سے بنا ہوا مائدہ تھا، یعنی حلوہ پکا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ لائیں تو بہت مختصر تھا، تھوڑا سا، بالکل تھوڑا سا تھا، حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ اتنا تھا جس طرح ایک چڑیا کا وجود ہوتا ہے۔ فرماتے ہم نے کھایا، سرکار نے پھر فرمایا عائشہ ہم نے اور کھانا ہے، جو کچھ اور تھا وہ بھی لے، کھا لیا۔ سرکار نے پھر فرمایا یا عائشہ تو اسقینا، ہمیں کچھ پانی بھی پلا دو یا کوئی مشروب پلا دو۔ تو جناب عائشہ صدیقہ جاتی ہیں، ایک چھوٹا سا دودھ کا پیالہ لاتی ہے، بلکہ بڑا پیالہ لاتی ہیں، پہلے بڑا پیالہ پیش کیا اس کو پیا، پھر جاتی ہیں ایک چھوٹا سا پیالہ لاتے ہیں وہ بھی پی لیا۔ اب کھانا بھی کھا لیا اور دودھ بھی پی لیا۔ اس کے بعد سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا ان شئتم بتم و ان شئتم انطلقتم الی المسجد، حضرت تخفہ سے فرمایا کہ اگر آپ چاہو تو یہاں گھر لیٹ جاؤ، اگر چاہو تو مسجد میں جا کے لیٹ جاؤ۔ حضرت تخفہ فرماتا ہے میں وہیں لیٹ گیا۔ جب رات کا آخری پہر آیا تو انا مضطجع من السحر علی بطنی، فرماتے صبح کے ٹائم آخری پہر تھا رات کا، تو میں منہ کے بل پیٹ کے بل اوندا لیٹا ہوا تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یحرکنی برجلہ، آپ نے پاؤں سے مجھے ہلایا، پھر فرمایا ان ھذہ دجعۃ یبغضھا اللہ، وہ جوان اٹھ، اس طرح تو وہ لوگ لیٹتے ہیں جن پہ اللہ کا غضب ہو۔ پہلی روایت کے الفاظ تھے، سرکار نے فرمایا اللہ اس طرح لیٹنے کو پسند نہیں کرتا، اس میں الفاظ ہیں اللہ ایسے لوٹنے پر غضب نازل کرتا ہے۔ حضرت تخفہ فرماتے ہیں فنظرت فاذا هو رسول اللہ، چونکہ میں لیٹا ہوا تھا، آنکھ لگی تھی، میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو سرکار دو علیہ وسلم میرے ساتھ کھڑے مجھے کہہ رہے ہیں۔ تیسری روایت کا الفاظ یہ ہے، سرکار فرمایا یا جنیدب انما ھذہ دجعۃ اہل النار، اے جنیدب جس طرح تو لیٹا ہے اس طرح جہنمی لیٹتے۔ چوتھی حدیث کے الفاظ ہے، حضرت ابو ذر کو سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا کنت نائما بالصفۃ فرقدنی رسول اللہ قال ھذہ نومۃ یبغضھا اللہ۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں اصحاب صفہ کے ساتھ صفے پہ لیٹا ہوا تھا، پیٹ کے بل تھا، سرکار نے مجھے بھی یہی کہا، سرکار نے فرمایا اللہ ایسے سونے پہ غضب کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا پیٹ کے بل سونا منع ہے۔ شارحین نے وجہ لکھی ہے اس وقت کے کفار یا بہت بڑے فاسق و فاجر لوگ جو تھے وہ پیٹ کے بل سوتے تھے، اللہ رسول کو یہ انداز پسند نہ تھا۔
دوسرے شارحین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کو اسی طرح منہ کے بل گرایا جائے گا۔ دنیا میں کوئی جہنمیوں کے طریقے پہ لیٹے طرح رسول کو پسند نہیں۔ تو حاصل مسئلہ یہ ہوا دایاں کروٹ بھی لیٹ سکتے ہیں، بایاں کروٹ بھی لیٹ سکتے ہیں، اور اوندے گدی کے بل بھی لیٹ سکتے ہیں۔ یہ تینوں طریقے اللہ رسول کو پسند ہیں، سرکار کی سنت میں شامل ہیں، لیکن پیٹ کے بل لیٹنا اللہ رسول کو ناپسند ہے۔ یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے، یا فساق و فجار کا طریقہ ہے، یا کفار کا طریقہ ہے۔ لہذا کافروں کے طریقے پر زندگی گزارنا رب رسول کو پسند نہیں ہے۔ مسلمانوں کو اللہ کے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنی چاہیے، اور جاگنا اور سونا، اٹھنا بیٹھنا، سارے معاملات میں غور کرنا چاہیے میرا طریقہ مصطفیٰ سے ملتا ہے یا دشمن رسول سے ملتا ہے۔ جو طریقہ کملی والے سے ملتا ہو وہ رحمت والا ہے، اور جو نہ ملتا ہو وہ